اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ تفسیر ابن کثیر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ خلافت آدم کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھو کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم یاد کرو اور اپنی امت کو یہ خبر پہنچاؤ۔ ابو عبیدہ تو کہتے ہیں کہ لفظ از یہاں زائد ہے، لیکن ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے یکے بعد دیگرے بعض کے بعض جانشین ہوں گے، اور ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں یوں ہی صدیوں تک یہ سلسلہ رہے گا، جیسے اور جگہ ارشاد ہے آیت هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، سورہ فاطر آیت نمبر 39۔ دوسری جگہ فرمایا آیت وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، سورۃ النمل آیت نمبر 62، یعنی تمہیں اس نے زمین کا خلیفہ بنا دیا، اور ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے، سورہ مریم آیت نمبر 59۔ ایک شاذ قرات میں خلیفہ بھی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد صرف آدم ہے، لیکن اس بارے میں تفسیر رازی کے مفسر نے اختلاف کو ذکر کیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں۔ اس کی ایک دلیل تو فرشتوں کا یہ قول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولاد آدم علیہ السلام کی نسبت یہ فرمایا تھا، نہ کہ خاص آدم کی نسبت۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا علم فرشتوں کو کیوں کر ہوا، یا تو کسی خاص ذریعے سے انہیں یہ معلوم ہوا، یا بشرا طبیعت کے اقتداء کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ اس کی پیدائش مٹی سے ہوگی، یا لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلے کرنے والا، مظالم کی روک تام کرنے والا، اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا، یا انہوں نے پہلی مخلوق کو دیکھا تھا، اسی بنا پر اسے بھی قیاس کیا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ عرض بطور اعتراض نہ تھی، نہ بنی آدم کے سے حسد کے طور پر تھی۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ قطعی غلطی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے آیت لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 27، یعنی جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں وہ لب نہیں ہلاتے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس حکمت معلوم کرنے کے لیے اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ تفسیر ابن جریر الطبری 464 جلد 1۔ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، تو اب باادب سوال کیا کہ پروردگار، ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، تسبیح و تقدیس و تحمید ہر وقت ہماری زبانوں پر ہے، اور پھر فساد وغیرہ سے پاک ہیں، تو پھر اور مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے کس مصلحت پر پیدا کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ باوجود اس کے فساد کے، اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیکوکار، مقرب بارگاہ، علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، خوف الہی، حب باری تعالیٰ رکھنے والے بھی ہوں گے، میرے احکام کی بصر و چشم تعمیل کرنے والے، میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک پکارنے والے بھی ہوں گے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں،
तब रात के फरिश्ते आते हैं और सुबह को जाते हैं, आने वाले जब आते हैं तब भी और जब जाते हैं तब भी, सुबह की और असर की नमाज में लोगों को पाते हैं। और दरबार इलाही में परवरदिगार के सवाल के जवाब में दोनों जुमातें यही कहती हैं कि गई तो नमाज में पाया और आए तो नमाज में छोड़ कर आए। सही बुखारी 555 सही। यही वो मसलहत अल्लाह है जिसे फ़रिश्तों को बताया गया कि मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। इन फ़रिश्तों को इसी चीज़ को देखने के लिए भेजा जाता है और दिन के अमाल रात से पहले और रात के दिन से पहले इलाहुल आलमीन की खिदमत में पेश किए जाते हैं। सही मुस्लिम 179 सही। गर्ज़ तफसीली हिकमत जो पैदाइश इंसान में थी उसकी निस्बत फरमाया कि ये मेरे मखसूस इल्म में है जो तुम्हें मालूम नहीं। बास कहते हैं ये जवाब फ़रिश्तों के इस कौल का है कि हम तेरी तस्बीह वगैरह करते रहते हैं। तो उन्हें फरमाया गया कि मैं ही जानता हूँ, तुम जैसा सबको यकसा समझते हो ऐसा नहीं, बल्कि तुम में एक इबलीस भी है। एक तीसरा कौल ये है कि फ़रिश्तों का ये सब कहना दरअसल ये मतलब रखता था कि हमें ज़मीन में बसाया जाए। तो जवाबन कहा गया कि तुम्हारी आसमानों में रहने की मसलहत मैं ही जानता हूँ और मुझे इल्म है कि तुम्हारे लायक जगह यही है। वल्लाहु आलम। हसन रहमहुल्लाह, कतादा रहमहुल्लाह वगैरह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ख़बर दी। सदा रहमहुल्लाह कहते हैं मशवरा लिया, लेकिन इसके मानी भी ख़बर देने के हो सकते हैं, अगर ना हो तो फिर ये बात बेवज़न हो जाती है। इब्ने अबी हातिम में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब मक्का से ज़मीन फैलाई और बिछाई गई तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ सबसे पहले फ़रिश्तों ने किया और ज़मीन में खलीफा बनाने से मुराद मक्का में खलीफा बनाना है। तफसीर इब्ने जरीर अत्तिबरी 599 ज़ईफ़ जुदा 599 ज़ईफ़ जदा। ये हदीस मरसल है, फिर इसमें ज़ाफ़ है और मदरज है, यानी ज़मीन से मुराद मक्का लेना रावी का अपना ख्याल है। वल्लाहु आलम। बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि ज़मीन से सारी ज़मीन मुराद है। फ़रिश्तों ने जब ये सुना तो पूछा था कि वो खलीफा क्या होगा, और जवाब में कहा गया था कि उसकी औलाद में ऐसे लोग भी होंगे जो ज़मीन में फ़साद करें, हसद व बुग़्ज़ करें, कत्ल व खून करें। इनमें वो अदल व इंसाफ़ करेगा और मेरे अहकाम जारी करेगा। तो इससे मुराद आदम हैं जो इनके कायम मुकाम अल्लाह ताला की इताअत और मखलूक में अदल व इंसाफ़ की बिना पर फ़साद फैलाने और खून बहाने वाले खलीफा नहीं। यानी लेकिन ये याद रहे कि यहाँ मुराद खिलाफत से एक ज़माना जो दूसरे ज़माने के बाद आता है खलीफा फ़ाइला है। खलीफा फ़ाइला के वज़न पर है। जब एक के बाद दूसरा इसके कायम मुकाम हो तो अरब कहते हैं खल्फ़ फ़ुलान फ़ुलाना, फ़लाँ शख्स का खलीफा हुआ, फ़लाँ शख्स का खलीफा हुआ। जैसे कुरान में है कि हम उनके बाद तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाकर देखते हैं कि तुम कैसे अमल करते हो। सूरह यूनुस आयत नंबर 14। और इसीलिए सुल्तान आज़म को खलीफा कहते हैं, इसलिए कि वो अगले बादशाह का जानशीन होता है। मोहम्मद बिन इसाक रहमहुल्लाह कहते हैं मुराद ये है कि ज़मीन का साकिन उसकी आबादी करने वाला है। ये आसार अहले किताब से लिए गए हैं, इनमें से कोई चीज़ हुज्जत नहीं। और दहाक की इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से मुलाकात साबित नहीं। नेज़ बशर बिन अम्मारा ज़ईफ़ है। सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं पहले ज़मीन में जिन्नात बसते थे, उन्होंने इसमें फ़साद किया और खून बहाया और कत्ल व गारत किया। इब्लीस को भेजा गया, उसने और उसके साथियों ने उन्हें मार मार कर जज़ीरों और पहाड़ों में भगा दिया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके ज़मीन में बसाया। तो गोया ये इन पहले वालों के खलीफा और जानशीन हुए। पस फ़रिश्तों के कौल से मुराद औलाद आदम अलैहिस्सलाम हैं। तफसीर इब्ने जरीर अत्तिबरी 603। जिस वक्त उनसे कहा गया कि मैं ज़मीन को और इसमें बसने वाली मखलूक को पैदा करना चाहता हूँ, उस वक्त ज़मीन थी लेकिन इसमें आबादी ना थी। बाज़ सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम से ये भी मरवी है कि चूँकि अल्लाह ताला ने उन्हें मालूम करवा दिया था कि औलाद आदम ऐसे ऐसे काम करेगी, तो उन्होंने ये पूछा। और ये भी मरवी है कि जिन्नात के फ़साद पर उन्होंने बनी आदम के फ़साद को कियास करके ये सवाल किया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत
روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حسن اور قتادہ رحمہ اللہ علیہما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گے، اس بنا پر انہوں نے سوال کیا۔ ابو جعفر محمد بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھی ہاروت ماروت تھے، اسے ہر دن 3 مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر امور کا جب مطالعہ کیا تو چپکے سے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بھی اطلاع کر دی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے یہ سوال کیا، لیکن یہ روایت غریب ہے اور صبح مان لینے پر بھی ممکن ہے اور صحیح مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابو جعفر رحمہ اللہ نے اس اہل کتاب یہود و نصارہ سے اخذ کیا ہو۔ بہر صورت یہ ایک تواہی روایت ہے اور قابل تردید ہے، واللہ عالم۔ پھر اس روایت میں ہے کہ 2 فرشتوں نے یہ سوال کیا، یہ قرآن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی روایت مروی ہے کہ یہ کہنے والے فرشتے 10,000 تھے اور وہ سب کے سب جلا دیے گئے۔ یہ بھی بنی اسرائیلی روایت ہے اور بہت ہی غریب ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور یہ بھی معلوم کرا دیا گیا تھا کہ یہ مخلوق نافرمان بھی ہوگی، تو انہوں نے نہایت تعجب کے ساتھ اللہ کی مصلحت معلوم کرنے کے لیے یہ سوال کیا، نہ کہ کوئی مشورہ دیا یا انکار کیا یا اعتراض کیا ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو۔ تو اس پر یہ امتحان اللہ کی طرف سے آیا اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چوٹی۔ زمین اور آسمان پر بھی امتحان آیا تھا اور انہوں نے سر خم کر کے اطاعت الہیہ کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ فرشتوں کی تسبیح و تقدیس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، بڑائی اور عظمت کرنا ہے، فرما برداری کرنا، سبوح قدوس وغیرہ پڑھنا ہے۔ قدس کے معنی پاک کے ہیں، پاک زمین کو مقدس کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا کلام افضل ہے، جواب دیتے ہیں وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح مسلم 2731 صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات آسمانوں پر فرشتوں کی یہ تسبیح سنی، سبحان العلی، سبحان العلی، سبحان التعالی۔ خلیفہ کے فرائض اور خلافت کی نوعیت۔ امام قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدیں قائم کرے، برائیوں کے مرتکب لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ۔ وہ بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انجام نہیں پا سکتے، چونکہ یہ کام واجب ہیں اور یہ بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ثابت ہوا۔ امامت یا تو قرآن و حدیث کے ظاہری لفظوں سے ملے گی، جیسے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت خیال ہے کہ ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے لیا تھا، یا قرآن و حدیث سے اس کی جانب اشارہ ہو، جیسے اہل سنت ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ اول کی بابت یہ خیال ہے کہ اشارتاً ان کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے کیا، یا ایک خلیفہ اپنے بعد دوسرے کو نامزد کر جائے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، یا وہ صالح لوگوں کو ایک کمیٹی بنا کر انتخاب کا کام ان کے سپرد کر جائے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یا اہل حل و عقد یعنی با اثر سرداران لشکر علماء و صلحاء وغیرہ اس کی بیعت پر اجماع کر لیں، یا ان میں سے کوئی اس کی بیعت کر لے
تو جمہور کے نزدیک اس کا لازم پکڑنا واجب ہو جائے گا۔ امام الحرمین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، واللہ عالم۔ یا کوئی شخص لوگوں کو بزور و جبر اپنی ماتحتی پر بے بس کر دے تو بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ پھوٹ اور اختلاف نہ پھیلے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں فیصلہ کیا ہے، اس بیعت کے وقت گواہوں کی موجودگی کے واجب ہونے میں اختلافات ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں یہ شرط نہیں، بعض کہتے ہیں شرط ہے اور 2 گواہ کافی ہیں۔ جبائی کہتا ہے بیعت کرنے والے اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے ان دونوں کے علاوہ 4 گواہ چاہیے، جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شورا کے 6 ارکان مقرر کیے تھے، پھر انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو مختار کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر باقی 4 کی موجودگی میں بیعت کی، لیکن اس استدلال میں اختلاف ہے، واللہ عالم۔ امام کا مرد ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، عادل ہونا، مجتہد ہونا، آنکھوں والا ہونا، صحیح سالم اعضاء والا ہونا، فنون جنگ سے اور رائے سے خبردار ہونا، قریشی ہونا واجب ہے اور یہی صحیح ہے۔ ہاں ہاشمی ہونا اور خطا سے معصوم ہونا شرط نہیں۔ یہ دونوں شرطیں متشدد رافضی لگاتے ہیں۔ امام اگر فاسق ہو جائے تو اسے معزول کر دینا چاہیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ معزول نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث میں آ چکا ہے کہ جب تک ایسا کلا کفر نہ دیکھ لو جس کے کفر ہونے کی ظاہر دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہو۔ صحیح بخاری 7056 صحیح۔ اسی طرح خود امام اپنے آپ معزول ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما خود بخود آپ ہی معزول ہو گئے تھے اور امر امامت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا تھا، لیکن یہ عذر کے باعث تھا جس پر ان کی تعریف کی گئی ہے۔ روئے زمین پر ایک سے زیادہ امام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں اتفاق ہو اور کوئی اگر تم میں جدائی ڈالنی چاہے تو اسے قتل کر دو، خواہ کوئی بھی ہو۔ صحیح مسلم 1856 صحیح۔ جمہور کا یہی مذہب ہے اور بہت سے بزرگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، جن میں سے ایک امام الحرمین ہیں۔ کرامیہ شیعہ کا قول ہے کہ 2 اور زیادہ بھی ایک وقت میں امام ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں اطاعت کے لائق تھے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ جب ایک وقت میں 2 اور زیادہ نبیوں کا ہونا جائز ہے تو اماموں کا جائز ہونا جائز کیوں نہ ہو؟ نبوت کا مرتبہ تو یقیناً امامت کے مرتبے سے بہت زیادہ ہے، لیکن صحیح مسلم والی حدیث آپ ابھی اوپر پڑھ چکے ہیں کہ دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس لیے صحیح مذہب وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔ امام الحرمین نے استاذ ابو اسحاق رحمہ اللہ سے بھی حکایت کی ہے کہ وہ 2 اور زیادہ اماموں کا مقرر کرنا اس وقت جائز جانتے ہیں جب مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی وسیع ہو اور چاروں طرف پھیلی ہوئی ہو اور 2 اماموں کے درمیان کئی ملکوں کا فیصلہ ہو اور دونوں اماموں کے درمیان کئی ملکوں کا فاصلہ ہو۔ امام الحرمین اس میں تردد میں ہیں۔ خلفائے بنی عباس کا عراق میں اور خلفائے بنی فاطمہ کا مصر میں اور خاندان بنی امیہ کا مغرب میں میرے خیال سے یہی حال تھا۔ اس کی بسط و تفصیل انشاءاللہ کتاب الاحکام کی کسی مناسب جگہ ہم کریں گے۔